الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بعد از حمد و صلاة میزبان مجلس حضرت علامہ صاحبزادہ پیر محمود احمد صاحب قادری، آپ کے برادر حضرت علامہ پیر عثمان صاحب، اور ہم تو آپ کا نام منیر عالم جانتے ہیں نا، حضرت علامہ مولانا محمد منیر عالم صاحب قادری، دیگر معزز اور محترم علماء کرام، سادات کرام، میرے نہایت ہی معظم اور نہایت ہی محترم اور عزیز ترین شخصیات جو اس مدرسہ کی طلباء ہیں، اور معززین علاقہ، والی بغداد شہنشاہ جیلان حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے جتنے بھی حضرات تشریف فرما ہیں، میں آپ کے ادارے کا بھی شکر گزار ہوں، آپ کا بھی شکر گزار ہوں۔ حضور والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے مجھ مسکین کو آپ نے یاد کیا، اور آج کی اس نیکی کے کام میں مجھے بھی آپ نے حصہ دار بنایا۔ میرا کوئی احسان نہیں آنا، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے بلایا، اس لیے کہ قیامت کے میدان میں جب ہمارا یہ بیٹھنا اٹھنا تلے گا، پھر پتہ چلے گا کہ نیکی کیا ہے۔ رسمی انداز میں اور ایک رواج کے طور پر میں نے کبھی کسی مجلس میں حاضری نہیں دی ہے۔ میں اس نیت اور اس ارادے سے جاتا ہوں کہ اگر یہ لوگ نہ ہوتے اور مجھے واہ فیکٹری تک، واہ کینٹ تک اپنا پیغام پہنچانا ہوتا تو میں کیسے پہنچاتا؟ تو یہ حضور والی بغداد شہنشاہ جیلان کا سلسلہ ہے کہ ساری دنیا کے اندر حضور غوث پاک جناب کی 11ویں کے نام سے نظام چل رہا ہے، اور انشاءاللہ چلے گا، اور آپ یہ عقیدہ بنائیں اور آئندہ سال کے لیے آپ یہ کوشش کریں کہ میلاد شریف کے بعد اگر کوئی سب سے بڑا جلسہ ہوگا تو سب سے بڑے پیر کا ہوگا، تو پھر آپ کو اس مدرسے کے چلانے کے لیے کسی دوسرے بندے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ یہ میرا وعدہ، روحانی وعدہ، اس زبان کا وعدہ نہیں ہے۔ غوث پاک نے جناب کے سلسلے کی عزت کے لیے آپ کام کریں، اور والی بغداد شہنشاہ جیلان خود نظر کرم فرمائیں۔ میں آج کے اس خوبصورت جلسے میں نوجوانوں کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ فتنے کا دور ہے اور انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اب دنیا داروں کی صفوں سے نکل کر مذہبی لوگوں کے گھروں سے ہوتا ہوا مسجد کے محراب تک گھس آیا ہے۔ مولوی صاحب بھی اسلام آباد پھیرے پہلو موبائل کٹ رہے ہیں، موبائل تک ہی پھر نات خان تک کو سارے موبائل چاہے، مولوی تک کو پہلے آسان نوٹ بنانے ہونے سے تقریر واسطے تک کاپی پر لکھنے سے ہوں موبائل پر چاڑے ہوئے، ایک ورقہ پلٹنے تو اپنا نوٹ، دوسرا ورقہ دوسرے مولوی نہ نوٹ،
سارے چوری کیتے. سوشل میڈیا ہے اور ایک بندہ علماء کے پاس بیٹھنا ہی نہیں چاہتا. وہ مسجد کی ٹوٹی ہوئی دیواریں اور مدرسہ کی پھٹی ہوئی چٹائیاں آج کے نوجوان کو متاثر نہیں کر سکتی، بلا نہیں سکتی. تو وہ کہتا ہے یہاں کیا لینے جاؤں. لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اسی پھٹی ہوئی چٹائی نے غزالی پیدا کیا ہے، اسی سے رازی پیدا ہوا ہے، انہی مسلم پر بیٹھ کر کبھی رومی نے باتیں کی ہیں. لاؤ جو مسجد سے دور رہا ہو اور انقلاب لا سکا ہو. جن پھٹی چٹائیوں سے تم دور بھاگتے ہو نا، انہی چٹائیوں کا مسافر غوث اعظم بھی ہے. اور والی بغداد شہنشاہ جیلان جس نے 20 سال تک مجاہدہ کیا، 20 سال تک اس کے بعد علم حاصل کیا، مدرسوں میں سوکھی روٹیاں کھائی ہیں، اس نے صلاح الدین ایوبی کے لشکر کے فوجی پیدا کیے ہیں. یہ مدرسہ کا نظام اور اس میں تربیت یہ حضور والی بغداد شہنشاہ جیلان کا سلسلہ ہے. اس لیے سوشل میڈیا پر بیٹھ کر اپنے بیڈ پر لیٹ کر دین سیکھنے والوں تو میں کہوں گا مسجد آؤ، اور باندھ کی بولیاں سننے والوں آؤ والی بغداد شہنشاہ جیلان کے سلسلے سے منسلک ہو. میں یہاں یہ سارے میرے بزرگ ہیں اور آپ کو ہر وقت دین سکھاتے ہیں. آپ کو کوئی نئی بات نہ سننے کا شوق ہوگا نہ آپ کو کوئی سنا سکتا ہے. اتنا یہ علم کا ایک مرکز ہے. یہاں بات کرنا کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں آپ کو یہ عرض کرتا ہوں تحدیث نعمت کے طور پر کہ ویسٹ منسٹر یونیورسٹی لندن کے اندر الحمدللہ ہم نے سرکار کا میلاد منعقد کیا، اور میں نے کہا ہم سرکار کا میلاد اس یونیورسٹی کے اندر اسی طرح منائیں گے جس ہم اپنے خانقاہ میں منائیں. اور سارا پروگرام انگلش میں تھا. میں نے کہا زبان جو مرضی بول لو، فیشن وہ ہوگا جو والی بغداد شہنشاہ جیلان کا. اور صرف یہ نہیں کیا، وہاں کے مسلمانوں کو دوسروں کو دعوتیں دی. میں کہا آؤ، اور اپنے اور بیگانے، اپنے عقیدے کے لوگ، بدعقیدہ لوگ سب آئے وہاں پر میں نے یہ چیلنج کیا تھا. میں نے کہا میں تلاوت سے لے کر کھڑے ہو کر سلام پڑھنے سے لے کر آخر میں لنگر سامنے رکھ کر دعا کرنے تک اگر کسی بندے کو کوئی اعتراض ہے مجھ سے بات کرے. ہمارے معمولات بناوٹی نہیں ہیں، یہ رسول اللہ کی بارگاہ کی تعلیم ہے. ہم عرس بنا رہے ہیں، ہم سے کوئی بات کرے گا، اگر ہم کتاب و سنت سے اس کے دلائل نہ لا سکیں تو بند کر دیں گے. آج جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ اس ضمن میں پڑھی ہے کہ حضور والی بغداد شہنشاہ جیلان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مردہ زندہ کرنے کی کرامت، اس کے بارے میں مجھے کسی طالب علم نے بتایا. اس کا کوئی ان پڑھ آدمی مذاق بنا رہا تھا. جی 12 سال تک کشتی ڈوبی رہی، 12 سال کے بعد جگہ ہاں مذاق اڑائے جا رہے ہیں اور سننے والے بھی مذاق کر رہے ہیں. میں نوجوانوں کی خدمت میں قرآن کے دلائل پیش کرنے لگا ہوں اور یہ عرض کرنے لگا ہوں کہ کبھی قرآن پڑھا ہے؟ میں اس بات کو یقین رکھتا ہوں، اس بات کو جانتا ہوں کہ تمہارے اسکولوں میں کوئی علم نہیں ہے، کالجز میں کوئی علم نہیں ہے. آؤ ہمارے پاس، تمہیں بتائیں علم کسے کہتے ہیں. اور مدرسے کے طلباء تم خوش نصیب ہو، تم علم حاصل کر رہے ہو. میں کل بھی کسی جگہ یہ بات عرض کر رہا تھا، میں سمجھ رہا تھا میں بہت لیٹ ہوں، لیکن مجھے آج بتایا میں لیٹ شیٹ کوئی نہ ہوں. اس وقت تقریروں سننی ہے جتنی دیر ہماری طبیعت ہو سی. میں یہ بات عرض کر رہا تھا، نوجوانوں کو کہہ رہا تھا، یہ بیٹھے ہوئے دنیا پڑھانے والے، یہ سائنس پڑھنے والے، آؤ میرے قرآن کے مقابلے میں لاؤ اپنی سائنس. مجھے بتاؤ زوالوجی والوں نے، بوٹنی والوں نے کب یہ فائنڈ آؤٹ کیا کہ پودا بھی جوڑا جوڑا ہے؟ لاؤ اپنی ریسرچ اور مجھے بتاؤ. 100 سال ہوئے؟ نہیں 200 سال ہوئے، چلو 300 سال کر لو. تم نے فائنڈ آؤٹ کیا ہے
کہ پودا بھی جوڑا جوڑا ہے، لیکن اگر قرآن اٹھائیں اور قرآن تمہیں آج سے 1400 سال پہلے خبر دے، وَمِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، وہ بھی جوڑا ہے جس کو تم زمینوں سے اگاتے ہو، زمین میں اگنے والے پودے بھی جوڑا جوڑا ہیں۔ یہ جو سائنٹسٹ سب سے پہلے جس نے یہ دریافت کیا کہ پودے بھی جوڑے جوڑے، اس سے پوچھو تو نے کہاں سے سیکھا ہے؟ اس نے اپنی سائنس سے نہیں سیکھا، وہ قرآن پر اعتراض کے لیے قرآن کو پڑھتا ہے، اس میں دیکھتا ہے ایک موقع مل گیا جس پر میں اعتراض کر سکتا ہوں۔ جب اس قرآن پڑھا، اس نے دیکھا کہ قرآن تو کہتا ہے کہ ہر چیز جوڑا جوڑا ہے، پودے تو جوڑا جوڑا نہیں ہے۔ رب کہتا ہے سب کچھ جوڑا جوڑا ہے، یہ تو نہیں ہے، پودے تو جوڑا نہیں ہے۔ رات کو جب سویا سرکار آئے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تجربہ میں تجھے بتاتا ہوں، کر کے تو دیکھ، تجھے پتا چلے قرآن سچا ہے کہ نہیں۔ ہمیں سائنس پڑھاؤ گے؟ سائنس بنیاد رکھتی ہے، بیس کرتی ہے کس پر؟ ایکسپیریمنٹ پر۔ ایکسپیریمنٹ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے۔ کئی مرتبہ آپ کو یاد ہے پیر صاحب نے یہاں ٹنج بھاٹا، بہت سال پہلے کی بات ہے، اسی طرح کا ایک سائنٹسٹ آیا، آ کے کہنے لگا حضرت زمین ساکن ہے یا متحرک ہے؟ ساکن ہے یا متحرک ہے؟ وہ اپنے دنیاوی علم کا روب ڈالنا چاہ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا میں یہ بتاؤں کہ ساکن ہے یا متحرک ہے، تو مجھے بتا وہ جو 8 نظریے تم نے زمین کے بارے میں بدلائے ہیں، اس میں سے تو کس کو پریفر کرتا ہے؟ 8 مرتبہ تم نے کہا زمین چل رہی، نہیں ساکن، نہیں چل رہی، نہیں ساکن ہے، نہیں سٹاپ ہے، نہیں سٹل ہے، چل رہی ہے، بتا تو کس نظریے کو پریفر؟ اگر دیتا ہے تو وجہ بتا، تیرے پاس کون سی وجہ پریفرنس ہے، ترجیح کی وجہ کیا ہے؟ وہ جواب سن کے کہنے لگا میرے پاس تو کوئی وجہ نہیں، کہ پھر رام کری دبو۔ آپ نے فرمایا زمین گھوم رہی ہے یا نہیں گھوم رہی؟ یہ چکر لگا رہی ہے نہ تیرا سر دور چکر کھا رہا ہے۔ میں انشاءاللہ پھر کسی موقع پر آؤں گا تو آپ کی خدمت میں نوجوانوں، خاص کر مدرسہ کے طلباء کے لیے یہ بات پیش کروں گا، پورے اعتماد کے ساتھ دین سیکھو۔ تم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم سب سے بہتر لوگ ہو، تمہارے سے بہتر کوئی نہیں ہے۔ جی ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں، ڈاکٹر کیا ہو جاتا ہے؟ ڈاکٹر بن سے کیا ہو گیا سی ہون جناب بندے کی جناب، اسی وہاں کٹو اسی وہاں باڑو، یہ ہے نا ڈاکٹر۔ انجینئر بن رہے ہیں، انجینئر بن رہے تو کیا ہوا ہے؟ یہ منزل ہے۔ ہم سب کو عزت والا سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کے مقابلے میں کسی کو عزت والا نہیں۔ اگر کوئی قرآن سے ٹکر کھائے انکار کی اعتبار سے تو پھر ڈاکٹر نہیں، اس سے آگے بھی کچھ بن جائے، کچھ نہیں ہے۔ میں جو آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مردے کا زندہ کرنا، ساری بیماریوں کے علاج ہیں، موت کا علاج کسی کے پاس بھی نہیں ہے، کسی کے پاس بھی نہیں ہے، لیکن کسی کے پاس تو ہے نا، کسی کے پاس تو ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، جب تم نے کہا تھا، اور محبوب وہ وقت یاد کر جب تم نے کہا تھا، یہ بنی اسرائیل ہیں، رب ان کو بتا رہا ہے کہ تم نے ایک وقت تھا جب یہ کہا تھا اے موسیٰ ہم تجھے نہیں مانیں گے، لن نؤمن لک، تجھے نہیں مانیں، تیری بات نہیں مانیں گے، حتیٰ یہاں تک کہ تو نر اللہ، جب تک کہ ہم اللہ کو نہ دیکھ لے، جہرا کھلم کھلا۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بجلی نے تمہیں پکڑ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، ہائے بجلیاں گر رہی ہیں اور کوئی دیکھ رہا ہو، تمہیں پتہ چلے کیا ہوا۔ اب بجلی گری، بجلی پکڑ لی، لیکن وہ ایسی گری تھی ثم بعثناکم من بعد موتکم،
اس کے بعد سما، ہم نے تمہیں، یہ سما بتاتا ہے تراخی تو ہے نا، موت کا پکا پتا چلا، کام پورا ہی گیا. فاخذت تعقیب کے لیے اور ثم تراخی کے لیے. جب یہ کہا نا لن نؤمن لک، اس وقت کیا کہا؟ فاخذت ثم اخذت فاخذت. اور جب مرے رہے تو ثم بعثناکم، ہم نے پھر تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم. یہ کلیئر کرنے کے جو بجلی نے پکڑا تھا وہ یہ ہے، موت واقع ہو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو. یہ میری تقریر کا موضوع ہے، رب نے بندوں کو زندہ کیا. ایک ہے معجزے کے طور پر زندہ کرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے رہے لیکن معجزہ دکھانے کے لیے. ہوا زندہ کہ نہیں؟ زندہ ہو گیا، جاؤ واپس، جدھر سے آئے ادھر جاؤ واپس. لیکن یہاں لعلکم تشکرون بتاتا ہے کہ یہ صرف معجزہ نہیں ہے، زندہ ہوئے ہوں پھرو واپس جاؤ. یہ قرآن ہے نا. اب اس پر گفتگو سنو. لن نؤمن لک نر اللہ حتی نر اللہ جہرا، ہم تجھے نہیں مانیں گے جب تک کہ تو اللہ کو کھلم کھلا نہ دکھا دے. علماء کہتے ہیں کہ چونکہ انہوں نے کلام سننے کے بعد کہا کہ اب ہمیں رب دکھا، اس وجہ سے بجلی نے پکڑ لیا. بجلی نے پکڑ لیا، بجلی نے پکڑ لیا، یعنی گری. وہ خدا کو دیکھنا چاہتے ہو. لیکن میرا یہ سوال ہے کہ خدا کو دیکھنے کی دعا کرنا یا چاہنا یہ رب کی گستاخی ہے. یہ قوم موسیٰ کے لوگ ہیں نا. خود موسیٰ نے جو کہا تھا مولا کریم اپنا آپ دکھا، اگر اس کا امتی بھی وہ سوال کر دے تو یہ گستاخی کیسے قرار پائے گی؟ یاد رکھیں، نبی کسی محال بات کا رب سے سوال ہی نہیں کر سکتا. جیسا کہ میں نے یہ بات عرض کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تھی نا، کون ہے جو ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے گا، بس یہ کافی تھا غیر اللہ کی مدد کے لیے. کیوں؟ اگر وہ محال بذات ہوتا یا محال عادیہ ہوتا کسی طرح کبھی، تو نبی تو سوال نہ کرتا. نبی نے جب سوال کیا کہ کون ہے جو میری مدد کرے گا اس سلسلے میں، کون لے کر آئے گا، تو اس سوال سے ہی پتہ چل گیا. اگر یہ سوال محال ہوتا، یہ ممنوع ہوتا، خدا کو دیکھا جانا، آپ عقلاً کہیں یا شرعاً کہیں، یہ بحث علیحدہ ہے. یہ تو ایک ان پڑھ آدمی کو نہیں پتا ہوگی نا کہ اب نبی جو سوال کر رہا ہے وہ کس محال کے بارے میں کر رہا ہے، وہ عادت کا ہے، وہ ذات کا ہے، وہ شرعاً ہے، وہ عقلاً ہے. سوال تو اس نے کہا، وہی سوال امتی کرے، نبی کرے تو رب کہے طور پہ آ جا، امتی کرے فاخذتکم الصاعقہ. پہلے تو یہ سمجھ لو، کہتا ہے میں نبی جیسا ہوں، سوال ایک ہے جواب دو ہے. سوال دونوں کا ایک ہے، جواب کیوں ایک نہیں ہے؟ کہا وہ نبی ہے، تو امتی ہے. نبی کو نبی رہنے دے، امتی کو امتی بننے دے. مقام تو اپنا دیکھ. ایک جیسے اور برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ دوسرا، جب بجلی گری، موسیٰ علیہ السلام گھر گئے ہوئے تھے، یہ نیت باندھ کر آئے مجھے اسے نبی ماننا ہے، اسے امتی ماننا ہے. او آسمانوں کی بجلیاں چلیں، ان کو نبی اور امتی کا فرق پتا ہو. یہ کون سا بندہ ہے جو رہتا بھی زمین پر ہے اور کہتا ہے میں سارے نبیوں کے نبی جیسا ہوں؟ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ آئی گری، موسیٰ علیہ السلام ٹھیک بیٹھے، ساری قوم ہلاک. اس کا مطلب یہ ہے آسمانی بجلیوں کو بھی پتا ہے، نبی اور غیر نبی کا فرق آسمانی بجلیوں کو پتا ہے. اس پر پھر سوال پیدا ہوگا، مولا کریم پھر یہ اتنا صورت کے ساتھ عذاب نازل کیوں ہوا؟ جب ان کا سوال وہی سوال ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا ہے، پھر اس سزا کے اور اتنی جلدی نازل ہونے کی وجہ کیا ہے؟
رب نے کہا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اوے کوئے طور کی بلندیوں پر آ کر میرے موسیٰ کا انکار کرنے والوں پڑھ لو قرآن، سنو، جب تک میرا انکار کرتے رہے عذاب انتظار کرتا رہا، لیکن میرے یار کا تم نے انکار کیا ہے، اب انتظار نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں گستاخ رسول کی کیا سزا ہونی چاہیے؟ ان آسمانی بجلیوں سے پوچھو جو نازل ہو کر بتایا گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ سمجھائی بات کی نہیں آئی؟ جب کہا نا تجھے نہیں مانیں گے، رب نے کہا ہو موسیٰ کا گستاخ اور رہے اپنے پاؤں پہ کھڑا، بے شک وہ طور کی عظمتوں پر ہی کھڑا ہے، طور کی چوٹیوں پر ہی کھڑا ہے، لیکن یہاں آ کر بھی اب تجھے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور لوگ جو کہتے ہو مکے والوں کے پیچھے جا کے نماز پڑھنی پڑتی ہے، کیا کرے سونے گھر یہ بیٹھے، وہ موسیٰ ساتھ تھا، کوہ طور کی بلندیاں تھیں، ابھی انہوں نے خدا کا کلام سنا تھا، اتنی عزتیں پا چکے تھے، لیکن ایک لفظ کہا لن نؤمن لک، رب نے کہا اس کے کچھ نہیں لگتے تو میرے کیا لگتے؟ لن نؤمن لک، مار دیا۔ لیکن ثم بعثناکم، اب یہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب کی بارگاہ میں مولا کریمہ 70,000 بندہ پہلو مروایا ہی یہ چونی 70 بندہ آندہ سا اے ان ماری چھڑے، میں کس طرح قوم میں واپس جاؤں؟ زندہ کر، جب تک زندہ نہیں کرتا میں واپس ہی جاؤں گا۔ رب نے، یہ زبان حال ہے، قرآن کی زبان حال بتا رہی ہے کہ موسیٰ اپنا کلام بھی تیرے لیے سنایا تھا، مارا بھی تیرے لیے تھا، اب تو ہی کہتا ہے اٹھانا تو اٹھا بھی دیتے۔ مجھے سوچ کے بتاؤ، کسی کلینک کے اندر، کسی ہاسپٹل میں موت کا علاج نہیں ہے، پر ادھر دیکھو کوہ طور کی بلندیاں ہیں، موسیٰ کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، مولا کریم کو زندہ کرے گا تو جاؤں گا۔ بارگاہ نبوت میں موت کا علاج ملا کہ نہیں ملا؟ اچھا زندہ ہو گئے، زندہ ہو گئے، زندہ ہو گئے۔ قرآن تو کہتا ہے لا یستقدمون ساعۃ ولا یستأخرون، موت کا تو ایک ہی وقت مقرر ہے اور ایک ہی دفعہ آئے گی، لعلکم تشکرون بتایا، بعد میں پھر زندہ رہے بندہ ایک موتیں دو، بعد میں مرے نہ کبھی تک زندہ ہے۔ کہیں سنا ہو وہ بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے فلانی غار میں رہتے ہیں، مر گئے تھے نا، پھر وہ پھر بعد بھی مرے، یہ آج بھی مرے تھے۔ من بعد موتکم، یہ نص سری ہے، کوئی تعویل کی گنجائش ہی نہیں ہے، نص ہے نا۔ من بعد موتکم، کون سی نص ہے جو اس میں موجود نہیں ہے؟ نص سری، ان کی موت کے بارے میں کلام بھی اسی بارے میں شروع ہوا، لفظ موجود ہیں، عبارت یہی ہے ثم بعثناکم من بعد، اس لیے کوئی تعویل کر ہی نہیں سکتا، تعویل ہے ہی نہیں یہاں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، بجلی نے پکڑا، یہ پہلا قرینہ ہے من بعد موتکم کے حقیقی معنی پر، صرف اور کوئی مجازی معنی آپ یہاں نہیں لے سکتے کہ عذاب ہو، ہمیں صحیح کیا سا یہ عذاب ہے، غشی آ گئی تھی، یہ عذاب ہے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، تمہیں دوبارہ زندہ کیا موت کے بعد، تو پکی بات ہے موت تو تھی وہ، اب بندہ ایک ہے موتیں دو ہیں۔ انسان کے لیے قانون کیا ہے؟ موت ایک ہی ہوگی، لیکن ان کی دو موتیں ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہ بندہ کہتا ہے نہ ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہ کریں۔ بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اصل میں ان کی موت کا وقت ہی یہی تھا، تو یہ ایک وسیلہ بن گیا، ذریعہ بن گیا موت کے وقت کا۔ کہا چلو موت کا وقت یہ تھا تو وہ کیا ہے؟ وہ بعد میں جو آئی ہے پھر وہ کیا، وہ اس کا کچھ اور نام ہے؟ کیا جواب دو گے؟ موت کا وقت یہ ہے یا موت کا وقت وہ ہے؟ اگر یہ وقت مانو تو وہ نہیں ہے، وہ مانو تو یہ نہیں ہے۔ بندہ کہنے والا کہتا ہے نہیں، اصل میں تو موت کا وقت بعد میں تھا، یہ تو صرف سزا تھی، تو ہمیں کہنے دیجئے کہ اگر موت کا وقت بعد میں ہو، نبی کی گستاخی کر جائے، موت کا وقت بھی پہلے آ جاتا ہے۔
اس میں مسئلہ تقدیر بھی بڑا انوالو ہوتا ہے. جو علماء واق نہیں کہہ رہے نا ان کے اس وقت عالم آدمی جب واق کہتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ کسی سے جیلس ہے, وہ یہ نہیں کہ کسی بات کو پسند نہیں کر رہا, وہ کہتا ہے یہ بات ہوئی ہے تو اس کا کیا جواب ہے. اور تقدیر ایک قسم کی ہوتی تو بحث کرتا نا, اگر تقدیر ہی 2 قسم کی 3 قسم کی ہو تو پھر یہ تو موتیں تو ہے, میں تقدیر تمہیں 3 قسم کی بتا رہا ہوں, تمہیں کیا پتا کون سی قسم کی تقدیر میں کیا لکھا ہوا تھا. اگر کوئی یہ کہے نہیں جناب یہ موت کا اصلی وقت تھا, وہ بعد والی موت اصلی موت نہیں ہے, یہ اصلی موت تھی, تو پھر کیا ماننا پڑے گا؟ ماننا یہ پڑے گا موت اگر یہ وقت تھا تو جو بعد میں آئی ہے موت کا یہ وقت تھا, موت آ گئی, موت وار کر گئی, لیکن نبی کے ہاتھ اٹھ گئے, زندگی پھر مل گئی. اور غالباً آپ کے ہی ادارے میں حضور قبلہ عالم حضرت فقر اسلام کا وہ خطاب ہے فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا. وہ گائے مس آیت واپس آتا ہوں لیکن ایک جملہ متنازع بھی عرض کر رہا ہوں. وہ گائے جو بنی اسرائیل نے ذبح کی تھی, کیوں کی تھی؟ اس لیے کی تھی بندہ قتل ہوا, جو اس مقتول کے وارث بنتے تھے وہ آ گئے اور کہنے لگے جناب انہوں نے بندہ مارا ہے, بندہ مار کے ان کے دروازے پر خود رکھ آئے, جن کو قاتل قرار دیا ان کا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا, لڑائی ہوئی, بحث ہوئی, کا پیغمبر فیصلہ کرے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے, موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے گائے ذبح کرو, کہا ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں ان اکون من الجاہلین, جاہلوں میں سے ہو جاؤ. بہرحال ان کو گائے ذبح کرنے پڑی, گائے ذبح کرنے لگے, کتنے سوال, کتنی باتیں, کتنی دیر لگا دی. ادھر مقتول پڑا ہوا ہے اور اب اس کا فیصلہ کرنا ہے قتل کس نے کیا ہے, اور ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو کہا گائے ذبح کروں, کا بندہ مویا ہوا تو گائے کی قربانی کرو. بہرحال گائے ذبح کی گئی. ہاں جی اب کیا کریں گائے ذبح کا کہ اس کی کھال اتارو, کھال اتار کے ایک حصہ لے آؤ. وہ کیا کرے گا؟ کہا مردے کو لگاؤ. مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا, بتائے گا میرا قاتل کون ہے. علماء لکھتے ہیں کہ دراصل ان کے سوال کرنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ اللہ کا نبی جانتے تھے کہ یہ بات بتا دے گا. اب جب وہ کہنے لگے نا کہ کون سی گائے, فلانی گائے, ٹمکانی گائے, مقصد یہ تھا کہ جو کہیں گے جنازے کی دیر ہونی تھی. جلے کچھ بزرگ نہ انتظار پہ کر رہے ہونے نا, اس لئے یہ کئی دفعہ ساں بیٹھے سوال جواب بات چیت علماء جڑے مولوی لوکل جس بلایا ہونا نا حضرت تو ساں تھکی گیا اس میں کوئی نہ تھکیا تو ہے رحم کر تو ساں تھکی گیا. اب کہہ رہی ہے کہ جنازے کو دیر ہو رہی ہے, حضرت چھوڑیں لمبی باتوں کو, کیڑی گاں کیڑی لمبی, وہ کہا نہیں گاں کٹھنی پیسے, گائے ذبح کرو گے تمہیں پتہ چلے گا. گائے ذبح کروائی, اس کی چمڑی اتروائی, اس کا ایک ٹکڑا لگایا, جا کے مردے کو لگایا, مردہ اٹھ کے بیٹھ گیا, کہ جڑے بہو رونے پہ نا یہ ہمارے قاتل ہیں. ہائے ہائے ہائے, مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے, یہ لگتا ہے بڑی پرانی بات ہے, مارنے والے ہی ماتم شروع کر دیتے. اب زیادہ کریں گے ماتم, پتہ چلے ہم بڑے دکھ میں ہیں, لیکن یہ بات نہیں ہے. مردے اٹھ کے بتائیں گے ہمارے قاتل کون ہیں, اور مردے اٹھ کے بتائیں گے. حضرات دوستو اس بات پر غور کیجئے, بندے چلے جنہوں نے بندہ مار کے قتل کر کے
اپنے دشمنوں کے دروازے پر رکھ دیا تھا کہ ان کو سزا ہو، یہ وارث نہ بن سکیں، وارث ہم قرار پائیں، وہ فیصلہ لے کے چلے کہ نبی کے پاس چلو اس سے فیصلہ، موسیٰ سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ اب وہ کیا اس نیت سے کہ ہوں گے یہ اللہ کا نبی ہے؟ وہ جن کا نام دیا گیا تھا وہ تو لے کے چلے، وہ ان کا تو ہوگا نبی ہے، لیکن جنہوں نے مارا ہے اور فیصلے کے لیے ذبح ان سے کروایا گیا ہے نا، کیونکہ مدعی جو وہ تھے وہ نبی کے پاس گئے، وہ اس نیت سے کہ ہوں گے او ہو یہ فیصلہ بڑا سچ اور حق کرے گا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا یہ بندہ ہے، مارا ہم نے رات کو ہے، اس کو کیا پتا یہ کیا کر سکے گا، یہ کیا بتائے گا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کہا او میرے پاس آئے ہو اور میرے علم کی تم نے یہ حیثیت ڈالی ہے کہ میں نہ بتا سکوں، آؤ تمہیں بتاؤں۔ میں نہیں، میرا غلام زندہ نہیں، زندہ ہو کے خود نہیں، اس کا جانور نہیں، زندہ نہیں، مر گیا، کٹ گیا، اس کا چمڑا وہ مردے کو لگے، مردے اٹھ جاتے ہیں، موسیٰ سے پوچھتے ہو۔ تو وہ جملہ جس کے لیے میں نے یہ بات کی، ہمارے قبلہ عالم مفکر اسلام کا وہ جملہ ہے، پرانے طلباء ان کو زبانی یاد ہے کیا؟ مرے ہوئے ولی کی مری ہوئی گائے کے اترے ہوئے چمڑے کی کٹی ہوئی دم، مردے کو ماری مردہ زندہ ہو گیا۔ ارے جو ذات ایسی ہو کہ اس کی بارگاہ میں رہنے والے ولیوں کے جانوروں میں رب یہ قوت رکھ دے، وہ مردے کو ٹچ ہو تو مردے زندہ ہو جائیں، اس کے اپنے ہاتھ میں کیا شفا ہوگی۔ نوجوانوں یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے۔ اگر ہم کسی کتاب سے پیش کرتے تم سمجھتے کہانی ہے، یہ قرآن ہے۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کا ایک حصہ تم مردے کو رکھو، مارو، کیا ہوگا؟ بندہ زندہ ہو جائے گا، اور رب پھر فیصلہ دے دے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، رب اس طرح مردے زندے کرتا ہے، رب اس طرح مردے زندہ کرتا ہے۔ تجھے بات ہی سمجھ میں نہیں آئی؟ اور رب مردے زندہ کرانا چاہے تو مری ہوئی گاؤں کے چمڑوں سے رب مردے زندہ کرا لے، اپنے ولی کے ہاتھ میں زبان میں یہ شفا نہ رکھ سکتا؟ اب بندہ ایک موتیں دو، پتہ یہ چلا نبی کی گستاخی عمروں کو کم کر دیتی ہے، اور پتہ یہ چلا کہ نبی کے ہاتھ اٹھ جائیں تو صرف عمریں زیادہ نہیں ہوتی، آئی ہوئی موت بھی چلی جاتی ہے۔ لیکن اس پر آپ نے کبھی غور کیا؟ جب ہم نبی پاک علیہ السلام کے والدین ماجدین کے بارے میں مختلف روایات ایمان کی پیش کرتے ہیں تو ایک بات یہ کی جاتی ہے، ہم باقی باتوں یہ جو تم یہ روایت پیش کرتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں میں آپ کے ساتھ سفر میں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑا روئے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ، کیوں روتے ہیں؟ کہا میری امی جان کی قبر آ گئی ہے، میں رب سے اجازت مانگ رہا ہوں کہ امی جان کی قبر کی حاضری ہو۔ اجازت مل گئی، سرکار روتے ہوئے تشریف لے گئے۔ یہ نوجوان جو مدرسے کے بغیر بھی ہیں، یہ بھی دین اپنے ساتھ لے کر جائیں، اور جب سوشل اس پر میڈیا پر لوگوں کی باتیں سنیں اس وقت ان باتوں کو ساتھ ملائیں، اور باقی باتیں باقی لوگ ذمہ داری قبول نہیں کرتے۔ کار گچھو ملنے سے باہر نکل تھوڑا گال کرنی ہے، ہمارے کو ٹائم ہی کوئی نہیں۔ یہ مدرسہ کہیں جانے والا تو نہیں، اس کے ذریعے 1 2 3 4 سارے ہی دروازے کھلے گئے، بلکہ یہ اس مسئلے بھی کھلتے ہیں، اور رات کا ٹائم ہے اس وقت بھی کھلے ہوئے ہیں۔ جو میں باتیں کر کے جا رہا ہوں یہ باتیں ان کی ہیں، جو یہ باتیں کریں گے وہ میری ہیں۔ ہم ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ ہم سے کو پوچھے گا، قرآن کی آیت بھی دکھائیں گے، تفسیریں بھی دکھائیں گے۔ اس لیے یہ پکی باتیں ہیں، انٹرنیٹ کے لوگوں کے پیچھے مت چلو اس بندے کے پیچھے جو تمہیں کتاب اللہ کا قرآن دکھا بھی سکے، اس کی حدیث دکھا بھی سکے رسول کی۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟
یہ نتیجہ تو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لیا نا. اس بات میں تو آپ انشاءاللہ آپ کو کوئی بندہ یہ سوال تو نہیں کر سکتا. میں نے جس وقت حدیث پڑھی، تفسیر پڑھ رہا تھا، اس کے اندر یہ 12 سال والی بات کہ 12 سال حضرت والی بغداد شاہ جلان، اس کے بعد آپ نے مردہ زندہ کیا ہے. آپ کو پتا ہے یہ مردہ، میں وہ کرتا ہوں، میں اس طرف آتا ہوں، میں جزاک اللہ، اللہ آپ کو پکڑا. جو تفسیر پڑھ رہا تھا اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی، یہ بندہ جو مرا رہا ہے نا، اور گائے ڈھونڈی جاتی رہی ہے کہ کون سی گائے ہوں. 40 سال لگ گئے. 40 سال لگے. درر منصور اٹھائیں علماء کرام، وہ ضرور اس کو دیکھیں، تبری کو دیکھیں، تفسیر تبری کو دیکھیں، درر منصور کو دیکھیں. 40 سال لگے، بندہ پڑا ہوا انتظار ہو رہے، اور 40 سال کے بعد چمڑے لگے، مردے اٹھ کے بیٹھ گئے. تو کیا خیال ہے 12 سال کو زیادہ دے گا؟ اور بنی اسرائیل کے ولی کی گائے 40 سال کے بعد اس کی دم لگے تو مردے اٹھ کر بیٹھ جائیں، تو رسول اللہ کا شہزادہ بھی ہو، سرکار کا غلام بھی ہو، سارے ولیوں کا امام بھی ہو، وہ 12 سال کے بعد کسی بڈھی مائی کی درخواست پر رب کی بارگاہ میں فریاد کر دے تو رب پوری نہیں کرے گا؟ یا رسول اللہ قبر پر تشریف لے گئے. اور یاد رکھیں یہ بات بھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر تشریف لے کر گئے. یہ جو واقعہ پیش کروں یہ اور ہے، جو اس وقت بتانے لگا ہوں یہ اور ہے. حدیبیہ سے واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابوا سے گزرے تھے. آپ نے کہا تھا مولا کی مجھے اجازت دے کہ میں اپنی امی جان کی مغفرت کی دعا کروں. رب نے کہا کوئی اجازت نہیں ہے. مولا کی اجازت دے میں اپنی امی جان کی قبر کی زیارت کروں. کہا اجازت ہے. تو نبی پاک علیہ السلام تشریف لے، مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار اپنی جان کی قبر پر حاضر ہوئے. صحابہ کہتے ہیں سرکار اپنی امی جان کی قبر کے قریب تشریف فرما ہوئے تو زمین پر انگلیاں پھیرنے لگے. جس طرح بندہ کسی گہری سوچ میں ہوتا ہے نا، تو اس طرح زمین پر انگلیاں پھیرتے جاتے تھے اور روتے جاتے تھے. اتنا روئے کہ یہ زمین آپ کے آنسوں سے تر ہو گئی. اور جتنے صحابہ بیٹھے کہتے ہیں رسول اللہ اتنا روئے کہ خود بھی روئے اور ہمیں بھی رلا دیا. سرکار کی بارگاہ کی حاضری، نبی پاک علیہ السلام نے مائی صاحبہ کی بارگاہ میں حاضری دی اور 1400 بندہ لے گئے. اس وقت مجھے یہ سمجھ میں آئی، لوگ کہتے ہیں قبروں پہ نہ جاؤ، نبی پورا جلوس لے کر قبروں پہ جا رہا ہے، ہمیں منع کرتا ہے. او ہم تیری سنیں یہ نبی کا عمل دیکھیں. اپنے ماں باپ کی قبروں کو نہیں بھولنا. اگر اس دنیا سے چلے جائیں تم کہو کہ بس کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو نہیں دے سکتا، اب ان کو ہماری دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں. اور رسول اللہ کی تعلیم پڑھ، تو اس بات کا منکر ہے کہ میں کچھ پڑھوں تو ان کو ملتا ہے کہ نہیں ملتا. رسول اللہ فرماتے ہیں ساری زندگی یہ تجھے کھلاتے رہے، جا ان کے دروازے پر آج بھی تجھے ہی کھلائیں گے. کیا کہا جا ان کے قبر پر جو ہر ہفتے میں ایک دفعہ جائے گا، اور زیادہ علماء نے جو اس کا ترجمہ اور تشریح کی ہے کہ جمعے کا دن یہ زیادہ افضل ہے، لیکن ہفتے میں سے کسی بھی دن جو ریگولر ان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے اور ان کی قبر پر جا کر کھڑے ہوتا ہے اور دعا کرتا ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ دعا کرتا ہے ان کے لیے، لیکن ان کی قبر پر حاضری کی برکت سے رب اس کے گناہ معاف فرماتا ہے اور اس کو ابرار میں لکھ دیتا ہے. صرف ان کی قبر پہ جانے کا یہ نبی کی تعلیم ہے. یہ قبروں سے بگانے والے بجو جو ہے نا، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، نہ زندگی میں انہوں نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی تھی، نہ مر کر ان کے پاس جانے دیتے ہیں. لیکن جو ساری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، ان کے پاؤں چومتے ہیں، ان کی نوکری کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں بھی ان کے نوکر تھے، مر کے بھی ان کے نوکر ہوں گے. سرکار حاضر ہوئے.
لیکن یہاں پر کہنے لگا ایک منٹ رک جاؤ، آپ نے کہا مغفرت کی دعا، سرکار نے کہا مانگوں، تو اللہ نے کہا نہیں، اس سے ثابت ہوا کفر۔ حضور شفیع العالم حضرت فخر اسلام بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس آیت میں مغفرت کی ممانعت ہے نا، اسی میں تو قبر پر جانے کی بھی ممانعت ہے کافروں کے لیے۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ، ان کے لیے دعا بھی تو نہیں نہ کرنی اور نہ ان کی قبر پر کھڑا ہونا۔ یہ ایک ہی جگہ حکم ہے نا، حکم موجود ہے کہ نہ دعا کر سکتے ہو نہ قبر پہ جا سکتے ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کی مغفرت کی دعا کی اجازت تو نہیں ہوئی، لیکن قبر پر جانے کی اجازت ہوئی ہے، قبر پر حاضری کی تو اجازت ہوئی ہے۔ کہا کس لیے پھر اجازت ہوئی ہے؟ کہا اگر وہ کافرہ ہوتی تو قبر پر جانے کی اجازت نہ ہوتی، پھر دعا کی کیوں ممانعت ہوئی؟ کہا اگر دعا کر دی تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ اے میرے حبیب تیری دعا کے بعد ان کی مغفرت ہوئی ہے، ماں تیری ہو ان کے پیٹ میں تو رہا ہو اور ابھی ہم تیری مغفرت کی دعاؤں کی انتظار کر رہے ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں، حضرت عائشہ صدیقہ کی جو روایت ہے، سرکار نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا کریم میرے والدین کریمین کو زندہ فرما، ان کو میں اپنا کلمہ پڑھاؤں اور اس کے بعد یہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی جب جا رہے تھے سرکار رو رہے تھے، واپس آئے تو خوش۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے غم اور خوشی کو اتنا قریب کبھی نہیں دیکھا، آنسوؤں اور مسکراہٹ کو اتنا قریب کبھی نہیں دیکھا، یہ کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا جب میں گیا تو ماں کی زیارت کے لیے غمزدہ تھا، جب واپس آیا ہوں تو تمہیں یہ خوشخبری بتاتا ہوں رب نے میرے لیے میرے ماں باپ کو زندہ کیا، انہوں نے میرا کلمہ پڑھا۔ میں اس بات کا جواب اگر یوں عرض کروں، کچھ آنکھوں میں سوال دیکھ رہا ہوں کہ کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہی حدیث ثابت کرے گی کہ وہ کفر پر مرے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ مومن تھے تو اب کلمہ پڑھانے کی ضرورت تھی، اگر وہ مومن تھے تو اب کلمہ پڑھا، اب کلمہ پڑھایا ہے تو اس کا مطلب پہلے مومن نہیں تھے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ مومن وہ پہلے بھی تھے لیکن سرکار کی امت میں نہیں تھے۔ اگر وہ مومن ہوتے جنت میں جاتے، دین ابراہیمی کی وجہ سے ابراہیم کے ساتھ اٹھائے جاتے، لیکن رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ سرکار نے فرمایا میرے بچے میرے ساتھ ہوں اور میرے ماں باپ کسی کے ساتھ ہوں نہیں، کلمہ میرا پڑھے تاکہ جنت میں ہوں بھی میرے ساتھ۔ یعنی نماز کا ثواب کوئی نہیں لکھا جائے گا، نہ ملے گا۔ اس کا مطلب ہے قبر میں کیے جانے والے کام اپنے ذوق سے ہی ہوتے ہیں، محبت سے ہوتے ہیں، اجر و ثواب اس میں کچھ نہیں ہے، اس لیے کہ اجر والے وقت سے وہ گزر چکا ہے۔ تو کہا یہ اجر والے وقت سے گزر چکے ہیں، اب زندہ کر کے کلمہ پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس وقت اب ان کو روکیں گے اور ہم ان کو کہیں گے اچھا نبی پاک علیہ السلام زندہ ہونے کے بعد کلمہ پڑھیں تو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوں اور نیک کام کریں ان کو اجر ملے، نبی کے ماں باپ کو نہ ملے۔ لعلکم تشکرون۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم احیاہم۔ یہ کیا ہے؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے تھے، وہ حزقیل علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو، حزقیل علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہو، وہ عمل کرے اس کو اجر ملے، مصطفیٰ جان رحمت کی دعا سے زندہ ہو اس کو نہ ملے۔ سمجھ آئی بات کہ نہیں آئی؟ وہ قرآن کی اتنی آیتیں تم سنو اور پڑھو تمہیں پتہ چلے یہ زندگی اور موت میرے اور تیرے مسئلے ہیں، نہ نبی کا مسئلہ ہے نہ ولی کا مسئلہ ہے۔
والی بغداد شہنشاہ جیلان کی بارگاہ میں ایک خاتون ایک درویش آیا، بندہ آیا اور آ کر کہنے لگا حضرت آپ سے ایک عرض کرنی ہے، میں نے خواب دیکھی ہے، اس خواب کی تعبیر میرے پیر و مرشد نے مجھے یہ کہی، نہ جا سفر پہ مار دیا جائے گا اس لیے نہ جا۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے کہا جا۔ اب وہ کوئی غوث پاک کا مانے والا تھا، بیعت اس کی کہیں تھی، لیکن والی بغداد شہنشاہ جیلان کو ولیوں کا ولی مانتا، ان کا میرے مرشد بھی اسی کے غلام ہیں، جو یہ کہتے ہیں کرتا ہوں۔ وہاں گیا، سفر میں گیا، اپنا تجارت کی، خوب کاروبار کیا، خوب نفع اٹھایا، واپس آیا۔ جب واپس آ کر اپنے پیر و مرشد کو نذرانہ پیش کیا، مرشد کہنے کا تو ساتھ آڑے سے میں مری گیا سا، یہ انہوں مردے نہ نذرانہ قبول کرو۔ لیکن اس آخیا جڑے قبراں پر چاڑ لینا نذرانہ اس کو دگنا ہے۔ تو آگے وہ بھی اللہ کا ولی تھا، ان کا غوث پاک کا حصہ گیا، ان کی 11ویں رکھی ہوئی ہے۔ جب اس نے کہا نا آپ تو کہتے مر جاؤں گا، پھر یہ اللہ کا ولی بولا، اس نے کہا مجھے بتا فلانی جگہ پر سفر کرتے کرتے تو اتنا زیادہ تھک گیا تھا کہ اپنے گھر تک، اپنے رہنے والی ٹھہرنے والی جگہ تک بھی تو نہ جا سکا، اور راستے میں ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا تھا۔ لیٹا تھا کہ کہا لیٹا تھا، کہا خواب دیکھی تھی، وہ خواب بھی بتا نا، کہا خواب دیکھی بندے آتے ہیں اور میرا سارا سامان، میرا سارا مال چھین کے مجھے قتل کر کے چلے جاتے ہیں۔ کہنا یہ اصل واقعہ تھا جو ہونے والا ہے، اصل بات تھی جو ہونے والی تھی، جو تم نے خواب میں دیکھی ہے۔ یہ برکت ہے والی بغداد کی کہ اصل بات ہونے والی تھی، لیکن جب اس اللہ کے ولی نے کہا جہاں کچھ نہیں ہوتا، رب نے اس تقدیر کو خواب کی دنیا میں جاری کر دیا۔ وہ بھی دنیا ہے نا، اور تیرے اپنے ولی کی بات کو رب نے پورا کر دیا۔ یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں ان کو تم نے کس سے سمجھا ہوا ہے، لیکن اس سے زیادہ مشکل اور زیادہ ادق باتیں میں نے قرآن سے ثابت کر دی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ایک بندہ مومن جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہو، وہ بنی اسرائیل کے ولیوں کی تو یہ شان مان لے، لیکن اپنے نبی کے ولیوں کی یہ بات تسلیم نہ کرے۔ اور یہ نہیں، اسی پر بس نہیں ہے، آپ چلتے چلے جائیں۔ مجھے چونکہ اس بات کا احساس ہے، اگرچہ انہیں نہیں ہے، انہیں اتنی باری فون کی تھا کہ میں ٹرکی گیا۔ ایک ساتھی کے لوگ پیر صاحب پوچھا تو کدھر گیا سے؟ او ترکی گیا سے۔ اس آخیا حضرت میں ٹرکی گیا سے۔ دسا فرمایا تو ٹرکی گیا؟ تو بھی میں ٹرکی گیا سا۔ میں کیا انہاں مغرب تو بعد نہیں مجلس سجائی ہے، میں اتنی دیر نہ جانا پہ یارا مڑی گچھا، یہ مڑی فون پہ کرے مارحال مجلس لباں پر آئی، واپس چلا جاؤں۔ لیکن جب میں آیا ہوں اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں تو دیر شیر کوئی نہیں ہوئی ہے، فرسٹ کلاس مجلس شروع، لیکن مجھے احساس ہے اس بات کا، آپ لوگوں نے بڑی دل جمی کے ساتھ ساری گفتگو سنی ہے۔ تو ہمارا آج کے اس لیکچر کا خلاصہ کیا ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں میں موت کوئی بڑی ایسی بات نہیں ہے جس کا کوئی حل نہیں ہے۔ اللہ کے ولی جب ہاتھ اٹھاتے ہیں لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے بعد بندے ایسے ہیں اگر رب کی قسم اٹھا لیں رب ان کی بات پوری کر کے چھوڑتا ہے۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ہے، سیاستہ کی حدیث ہے، اگر وہ کسی کے لیے دعا کر دیں تو رب پوری کرتا ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ ہم نے جینا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو ہمیں عقیدہ دیا تھا وہ سچا اور پکا ہے۔ لوگوں نئے نئے لوگوں کے مذہب پہ نہ چلو، یہ میں سب جگہ ہر جگہ یہ بات بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم اپنے بزرگوں کو ان پڑھ سمجھتے ہو، جاہل سمجھتے ہو، کہتے یہ تو ہماری طرح یونیورسٹیاں نے دیکھی کوئی نہیں ہے۔ یہ آج کل کی یونیورسٹیاں جہال کیوں اس طرح کیتا؟ تو اس طرح کیوں کیتا؟ بدعت ہے، ایک ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ہوں مولوی اور باڑیاں کو بہت پڑھے لکھے سونا کو چلے گئے، انہوں نے کیا لے مائی چھوڑ، ٹھیک ہے کام اس طرح ہونا چاہیے۔ جس مفکر اسلام کے پاس آئے، مائی آخیا ماڑی ماں غلط کر ہی نہیں سکتی، می دسو کیاں کرنی سی اے بچہ جڑا یونیورسٹی چاہاں مارنا پہ اے می کیاڑا نہ کرو۔ حضرت مفکر اسلام نے کہا تمہاری مائی ٹھیک کرتی ہے یہ۔ کہا آپ کے پاس دلیل ہے؟ آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کے گھروں سے کے پاس سے گزرا کرو جو کچھ چر لیا کرو، کچھ کھا لیا کرو، یعنی کچھ پڑھ لیا کرو،
کہا کیا پڑھا کریں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ. مائی کی دسیا اس آخیا کلمہ نہیں پڑھنا اتنا لمبا میں کسا یاد کرتا میں کڑی عرب. ان کا یہ کس لیے کہا تھا؟ تاکہ مسجد کا ادب ہو، اس کے پاس سے گزریں تو بے ادبی سے، بے پرواہی سے، لاپرواہی سے نہ گزریں. ان کا مقصد تو یہ تھا نا کہ بے ادبی نہ ہو. سبق نہیں یاد ہوا نا، یہ ہماری کمزوری ہے. ادب ہمیں کرنے کا کہا گیا، ادب ہم نے کر دیا. اس وقت اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو پیر صاحب نے 2-4 سنا کے کہا خدا کے بندے تو نے ماں سے پوچھا کہ امی جی آپ کی اماں ایسا کرتی ہوتی تھی؟ یہ بات پوچھتا رہا تو. سرکار نے فرمایا تھا علیکم بدین العجائز، تم پر تمہاری بوڑھیوں کا دین ہے، یعنی جو تمہاری بوڑھی عورتوں کا مذہب ہے نا اس کو اختیار کرو، یہ تمہارے اوپر فرض ہے، ضروری ہے. دیکھو کہ تمہاری ماؤں کا کیا مذہب تھا. اس لیے کہ عورتیں باہر نہیں جائیں گی، لوگوں سے نہیں ملیں گی، لوگوں کی باتیں نہیں سنیں گی. ان کا دین خالص دین ہوگا. جو باپ نے آ کے گھر میں بتایا بیٹی ایسا کرتے بس وہ سمجھے گی یہ دین ہے. اس لیے ان کا دین ہر طرح کی ملاوٹ سے پاک ہوگا. اس لیے اپنے بزرگوں کو ان کا دین سمجھو. وہ یہاں مساجد میں آ کر، مدارس میں آ کر، اللہ کے ولیوں کے پاس آ کر، علماء کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں.